محفظ خیر آبادی وہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہتے تھے کہ فرشتوں کی بات ہو تو شاہ اسحاق صاحب کی بات کروں. تو انہوں نے فضل خیر آبادی نے جب یہ کتاب پڑھی نا ازالت الخفا، تو پھر تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی اور اندازہ ہوا کہ اتنے بڑے لوگ. اور یہ جو آخر پہ مولانا عبد الحی فرنگی محلی ہیں، فرنگی محل والے لوگ بھی بہت بڑے تھے. یہ درس نظامی جتنا ہندوستان میں پڑھتے ہیں یہ وہاں کی دین ہے. یہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا ہندوستان میں، اور سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ان کے اس وجہ سے انہیں نوازا تھا کہ شیخ سلطان کے ہاں شیخ کی بڑی قدر تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں واقعی جو علم کے وارث ہیں اور ایسی چیزیں. چلو اب ادھر کیا چلنا ہے. بہرحال مولانا عبد الحی فرنگی محلی جو تھے انہوں نے بھی ازالت الخفا کے متعلق لکھا ہے، اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ازالت الخفا التعلیق الممجد ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے موطا امام محمد کی شرح. اس میں ایک جگہ ہم نے پڑھا وہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عدیم النظیر فی بابہ، اپنے موضوع پر اس کی دوسری مثال نہیں ملتی. شاہ صاحب نے ازالت الخفا ایسی کتاب لکھی ہے. اس آیت کریمہ کا ذکر حضرت نے وہاں کیا. حجت اللہ البالغہ کے بعد دوسری بڑی چیز ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اصل میں بیان کی ہیں سارے عقیدے اور علم کی باتیں، اوپر کی باتیں، وضو، نماز، ان چیزوں کے اسرار اور حکم پر بھی بحث کی ہے. مگر اصل موضوع جو ہے نا کتاب کا وہ آپ کو اندازہ ہوگا مسلمانوں کی نظریاتی رہنمائی ہے، علمی رہنمائی ہے کہ نظریات کیا ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں مسلمانوں میں ہونی چاہیے. اور اس میں حضرت نے عملاً یہ چیزیں کر دی ہیں کہ عملی طور پر کیا ہے. اور پھر انہوں نے خاص طور سے خلافت راشدہ میں ازالت الخفا پر بحث کی اور بتایا کہ خلافت راشدہ نے کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا نظام لے کے آئے تھے اسے عملاً کیسے نافذ کر دیا تھا، اسلامک اسٹیٹ کیسے بن گئی. اسی وجہ سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں دین کے بالکل متوازی جو دوسری بنیاد بنتی ہے نا امامت کا نظریہ، اس کا رد کیا ہے. اور امامت کے نظریہ پہ جو کچھ سابقین نے لکھا تھا اسے تو چھوڑ ہی دو، وہ تو بات ہی الگ ہے. حتیٰ کہ جو آخری بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت جس نے پوری دنیا کو گویا فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کو مجبور کیا کہ انہیں اپنا امام اور قائد تسلیم کر لیں، اور پوری دنیا کے میں فقہ جعفریہ کے ماننے والے جہاں جہاں رہتے ہیں ان میں سے ایک گھر میں ان کی تصویریں آ گئیں خمینی کی. ان کی آپ دیکھ لیں انہوں نے امامت پہ کیا لکھا ہے. الحکومت الاسلامیہ انہوں نے کتاب لکھی، اور الحکومت الاسلامیہ میں انہوں نے باب قائم کیا ہے پورا بالکل آغاز میں الولایت التکوینیہ کے نام سے. 50-60 صفحے جو ابتدائی ہیں وہیں پہ یہ بحث آ گئی ہے. اور جو نسخہ اس کا پڑھا تھا وہ خود ایران سے قم سے ان کے شہر سے خرید کے ہم لائے تاکہ دیکھیں کہ اور کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی. ممکن ہے کہ اس نسخے میں کچھ اور ہو. اور پھر اس کو تقابل جب کیا ان نسخوں کا جو ہمارے ملک میں ملتے تھے سب جگہ یہ عبارت ایک ہی طرح کی لکھی ہوئی تھی. اور انہوں نے امامت کے نقطۂ نظر پہ جہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ ہمارے دین کے قطعی الثبوت مسائل میں سے ہے. وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، ہمارے مذہب کی ضرورت ہے یہ. یعنی جس طرح ہمارا اہل سنت کا اعتقاد کتاب سنت قرآن حدیث، اسی طرح عقیدہ، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک ضروریات دین میں سے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ضرورت ہے ہمارے دین کی کہ ہم اپنے اماموں کو 12 اماموں کو ایسے مقام پر تسلیم کریں کہ اللہ کا بڑے سے بڑا فرشتہ، اب بڑے سے بڑا فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین. ان کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو ان ائمہ کو حاصل. چلو یہ بحث اور صحیح کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں. اور یہ جو اس کے بعد لکھا ہے نا کہ ولا نبی مرسل،
اور اللہ کے کسی بڑے سے بڑے رسول کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہمارے ائمہ کو حاصل ہے. یہ ہے وہ چیز جو ہم کہتے ہیں قابل اعتراض ہے. اللہ کے بڑے سے بڑے رسول تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. تو یہ تم لوگ امامت کو رسالت پر ترجیح دے رہے ہو. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ کیا سیدنا علی اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور سیدنا زین العابدین اور سیدنا جعفر امام باقر اور سیدنا جعفر صادق اور سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام کے تھے اللہ کے. ہوش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس میں ہے یا نہیں. اور چونکہ جہالت عام ہے اس لیے کوئی نہیں انہیں کہتا کہ یہ جو تم عقیدہ رکھے وہ امامت کا، اس امامت کے نظریے سے ختم نبوت پر بھی زد پڑتی ہے. اور یہ لفظ ان کے بالکل یہی الفاظ ہیں اور ابھی زندہ ہی ہیں نا، کتابیں بھی مل جاتی ہیں، دیکھ لیں. اگر ولایت تکوینیہ میں نہ لکھا ہو تو پھر آ کے بتائیے گا، اور اگر یہی لفظ لکھے ہیں اور یقیناً لکھے ہوئے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا دین ہے. ہم لوگ زندہ ہیں نا، ابھی جو بیان کر رہے ہیں وہ تو زندہ ہیں. نہیں تو زندہ ہی ہیں نا ابھی ہم. تو آ کے بتائیں یہ کیا چیز ہے. یا تو صاف کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی یہ 12 امام بلند و بالا کے ہمارا عقیدہ ہے، ختم ہوئی بات. اور یا صاف کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. اور جو اس کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم تھا اور ائمہ کرام اپنے درجات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، تو وہ کفر ہے. یہ کہیں صاف. یہ عجیب بات ہے کہ نہ اس چیز کا اقرار ہے نہ اس چیز کا اقرار ہے. ہم تو صاف کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند اور بالا مقام ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ہے بس. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام کوئی بھی مانتا ہے، چاہے وہ کسی فرقے اور کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، کفر کا ارتکاب کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و بالا مقام کسی کا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری روایات اور احادیث کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ جو تھے اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے نور تھے اور وہ عرش کے گرد طواف کرتے تھے. اور کہ یہ خرافات ہیں، خیر اس پہ تو کیا جان ہے. لیکن یہ جو امامت ہے نا، ایک مستقل نظریہ نبوت کے مقابلے میں یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اگر فرض کر لیں ان الفاظ کو کوئی بھی ایسا آدمی سنتا ہو جس کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہو تو ہم ہاتھ باندھ کے گزارش کرتے ہیں کہ مرنا آپ نے بھی ہے، ہم نے بھی، اور آپ صرف امامت کا باب پڑھ لیجیے، کچھ نہ پڑھیے. شیعہ سنی اختلافات کیا چیزیں ایک طرف رکھ دیں، ان کو صرف امامت کا باب پڑھ لیں. اور اگر آپ کو دیانتداری سے جو کتابیں آپ کے ہاں صحائے اربعہ کہلاتی ہیں، کافی، اصول کافی، ملا یا ضرور الفقی، اور یہ کتابیں جو ہیں بڑی بڑی حدیث کی کتابیں شمار ہوتی ہیں، ان میں صرف امامت کا باب پڑھ لیں اور آپ دیانتداری سے بتا دیں اگر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و بالا امام ثابت ہوتے ہیں تو کیا یہ اسلام ہے؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو کیا پھر بھی آپ اس پہ عقیدہ رکھیں گے؟ بس سیدھا سادہ سا سوال. اسی لیے جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے ہم کہتے ہیں کہیں نہ جاؤ یار، کیوں دوسروں پہ لان تان کرتے ہو، اپنوں کی بڑوں کی کتابیں پڑھ لو. اپنے جتنے بھی ان کے بڑے ہیں نا، سب اپنے اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں، پھر خود ہی پتا چل جائے گا کہ کون کیا ہے. ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا. ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا. ایک ہمیں سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی. یہ شاہ ولی اللہ اور مولانا اسماعیل شہید اور سید صاحب اور یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام بار بار لیتے ہیں، ایسے ہی کوئی کھیل نہیں بچوں کے.
پوری ذمہ داری اور اس احساس ذمہ داری کے ساتھ لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جا کے ان چیزوں کا جواب دینا، اور براہ راست ان کی چیزوں کو پڑھا ہے بغیر کسی واسطے کے، اساتذہ سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اساتذہ نے جو کچھ سمجھایا تھا خود اسے بھی چیک کر لیا کہ یہ بھی کوئی تعصب تو نہیں ہے، معلوم ہوا جو کچھ ان حضرات نے لکھا ہے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی، اسی لیے تو اپنا بڑا مانا۔ ان حضرات کے ہاں ایسی خرافات کوئی چیز ہوتی تو کب کے چھوڑ گئے ہوتے، اور جو کتابوں میں ان کے بعض باتیں بعض چیزیں ہیں جس پہ علمی بحث ہو سکتی ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں، کہیں فتوے میں کسی سے غلطی ہو گئی تو آدمی بحث کرتا ہے، ہاں جی یہ دلائل ہیں، یہ فتویٰ ایسے نہیں ایسے، نماز کا کوئی مسئلہ لکھا ہے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، علمی اختلافات ہیں، مگر یہ جو امامت نبوت کے مقابلے میں مستقل ایک چیز آ گئی ہے اس کو پڑھنا چاہیے لوگوں کو۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخفا کے بالکل آغاز میں لکھتے ہیں کہ می گویت فقیر حقیر ولی اللہ، یہ جو ولی اللہ فقیر ہے، جو حقیر آدمی ہے رحمہ اللہ، یہ لکھتا ہے کہ دری زمان بدعت تشیع آشکار شد، کہ ہمارے زمانے میں شیعت کی بدعت ہندوستان میں پھیل گئی ہے، و نفوس عوام بشبہات ایشان متشرب گشت، اور عوام کے دلوں نے اور عوام کی طبیعتوں نے ان کے پھیلائے ہوئے شکوک اور شبہات کو اپنے اندر سمو لیا، پی گئے ہیں۔ وہ اکثر اہل ان اقلیم، اور ہمارے ہندوستان کے اکثر لوگ در اسبات خلافت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شکوک بہم رسانیدند، اور اکثر باشندے جو ہندوستان کے ہیں ان کے دلوں میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت کے بارے میں طرح طرح کی شکوک اور اعتراضات پیدا ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہر کے در شکستن ان اصل صحیح می کند، اور ہر وہ آدمی جو اس خلافت راشدہ کی اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، بحقیقت حدم جمیع فنون دینیا می خاد، وہ در اصل دین کے سارے اصل کا انکار کرنا چاہتا ہے، پورے دین کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے، ہر وہ آدمی جو خلافت راشدہ کا انکار کرتا ہے۔ یہ حضرت نے لکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں آگے چل کے کہ یہ خلفائے راشدین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امت کے درمیان کا یہ واسطہ ہے، قرآن مجید کو لینے میں اور قرآن مجید کی صحت پر یہ واسطہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین نے قرآن کو لیا ہے نا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے، مراد خلفائے راشدین وہاں خلفائے راشدین کا لفظ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے کی امت کو۔ اور حضرت زندہ ہوتے اور بے ادبی نہ ہوتی تو ہم عرض کرتے کہ حضرت سارے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان، اگر یہ واسطہ مشکوک قرار پا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں رہتی، اور یہ واسطہ مشکوک قرار پا جائے تو قرآن نہیں رہتا۔ ہمیں کیا بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں تھے، ہمیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے نا، انہی کی روایات ہے نا، ہمیں کیا معلوم کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نہیں نازل کیا، ہمیں پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس زبان پر ہم نے اعتبار کیا ہے، اور اس زبان نے بتایا کہ یہ دیکھو میرے دوست ہیں، یہ میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی پیروی کرنا یہ سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں۔ ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ قابل اعتماد ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے۔ تو خلافت راشدہ کو نہ ماننا، اسے اکھیڑ دینا، حضرت فرماتے ہیں پورے دین کو اکھیڑنا ہے۔ حدیث ہے، فقہ ہے، امت کا اجماع ہے، بعد میں تصوف آ گیا، احسان ہے، علم و حکمت ہے، اخلاقیات ہیں، سیاسیات ہیں، یہ سارے علوم اس امت کو جو ملے ہیں خلفائے راشدین ہی سے ملے، اور یہ جو امت پوری کی پوری خلفائے راشدین کے در پہ
ہاتھ پھیلائے ہوئے اور کشکول لیے ہوئے کھڑی رہتی ہے، جو کچھ وہاں سے بھیک ملتی ہے وہ دین ہے، رضی اللہ عنہ۔